بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ کلمہ توحید نجات کا ذریعہ ہے۔ حدیث کا عنوان کلمہ توحید نجات کا ذریعہ ہے۔ راوی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور جب حدیث کی تشریح اور خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے جی تو بعض صحابہ کی ایک جماعت کو رنج اور غم اور پریشانی کا غلبہ ہوا جی تو ان میں جن حضرات کو رنج اور حزن ہوا ان میں بعض لوگوں کے بارے میں تو یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں شک و شبہ میں گرفتار نہ ہو جائیں جی اور کیا ہے جی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے وَكُنْتُ بَعْضَهُمْ فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ، جی تو اسی پریشانی اور اسی غم میں کہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں سے ایک میں بھی تھا، یعنی انہی میں جی جن کو یعنی کیا ہوا تھا، یہ غم اور حزن ہوا، ان میں بھی تھا جی جی اور اسی پریشانی اور غم میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا اور انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے سلام کہا جی اور فلم اشعر بھی، اور مجھے ان کے سلام تک کا معلوم نہ ہوا، یعنی میں جس سوچ میں، جس غم میں، جس پریشانی میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے جو ہے نا ان کا سلام تک کا علم نہ ہوا کہ انہوں نے مجھے سلام کہا ہے۔ جس بندہ سوچوں میں بیٹھا ہو نا جی 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 تو پھر کوئی گزرنے والا سلام کے بس اوقات نہیں پتہ چلتا جی، جی اور جو ان کی سوچ تھی جس کے بارے میں سوچ رہے تھے وہ بھی واقعتاً ہی تھی، اور جس کے اندر وہ بالکل ہی ڈوبے ہوئے تھے اس سوچ کے اندر۔ جی اچھا تو فشتکا عمر الی ابی بکر، جب حضرت عثمان نے سلام کا جواب نہ دیا لیکن انہوں نے قصدن اور ارادتاً نہیں بلکہ انہیں محسوس تک نہ ہوا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شکایت لے کر حضرت ابو بکر کے پاس پہنچے جی جی اور جا کر ان سے کہا، یہ ساری بات بتا دی، میں نے سلام کہا ہے حضرت عثمان کو، اس نے مجھے جواب نہیں دیا۔ سنتے ہی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دونوں پھر حضرت عثمان کی طرف چل پڑے۔ جی ثم اقبل حتى سلم علی جميعا، کہتی ہیں میرے پاس آئے تو یہاں تک کہ ان دونوں نے مجھے سلام کہا، اور سلام کرنے کے بعد فوراً ہی ابو بکر نے مجھ سے کہا ما حملک علی الا ترد علی اخیک عمر سلامہ، تجھے کس بات نے منع کیا ہے کہ آپ نے اپنے بھائی عمر کے سلام کا جواب نہیں دیا؟ جی اچھا جی، تو حضرت عثمان کہتی ہیں کہ قلت ما فعلت، میں نے کہا میں نے تو اس طرح نہیں کیا جی کہ مجھے حضرت عمر فاروق نے سلام کیا ہو میں نے اس کا جواب نہ دیا ہو، ایسے تو نہیں ہوا۔ قال عمر فلا، حضرت عمر نے فرمایا یہ تو ہو چکی ہے بات، اس طرح تو ہو چکی ہے جی۔ جی جی اچھا واللہ لقد فعلت، اچھا کہنے لگے اللہ کی قسم تو نے یہ کیا ہے، یعنی میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ قال قلت واللہ ما شعرت انک مررت ولا سلمت، میں نے جواب دیا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ مجھے تو کیا ہے جی معلوم تک نہیں ہے کہ آپ میرے پاس سے گزرے ہیں اور آپ نے مجھے سلام کیا ہو، مجھے تو یہ معلوم نہیں ہے جی۔ اچھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان کو کہا قد شغلک عن ذلک امر، آپ کو اس چیز کون سی بات میں آپ مشغول تھے، کن سوچوں میں پڑے ہوئے تھے جی تو آپ نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا۔
لگتا ہے آپ کسی سوچ میں تھے جی. حضرت عثمان سے کہا. حضرت عثمان نے جواباً کہا اجل جی میں سوچوں میں تھا. اور آگے وہ اپنی سوچ بتائی کہ وہ میں کس یعنی سوچو بچار میں اور کس بات کے فکر میں بیٹھا ہوا تھا. اور وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے جی پہلے اس سے کہ ہم نے آپ سے یہ سوال ہی نہیں کیا کہ ان النجات هذا الامر کے کس کام کس بات میں یا کس راستے پر چلتے ہوئے نجات ہو جائے گی جی. جی یعنی ہم نے آپ سے نجات کا سوال ہی نہیں کیا, پوچھ ہی نہیں سکے تو آپ دنیا سے تشریف بھی لے گئے جی. تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں, قد سألتہ, یہ بات تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ چکا ہوں کہ اللہ کے رسول نجات کس میں ہے, یہ تو میں پوچھ چکا ہوں جی. جی جی تم اس پر غم نہ کھاؤ, پریشان نہ ہو. اچھا فقمت الیہ وقلت لہ, حضرت عثمان کہتے ہیں میں فوراً کھڑا ہو گیا اور حضرت ابوبکر صدیق کے قریب کیا اور میں نے ان سے کہا ابی انت و امی, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو, حق بہا, تو آپ ہی اس کے زیادہ حق تھے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتے کہ نجات کس میں ہے اللہ کے رسول, اور آپ نے وہ سوال کر بھی لیا ہے. تو اب مجھے بھی بتاؤ کہ وہ کیا ہے جی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا قلت یا رسول اللہ, کہ میں نے کہا اللہ کے رسول ما نجات هذا الامر, کہ اس میں فرمایا میں نے عرض کیا کہ تھا کہ یا رسول اللہ اس معاملے میں نجات کی کیا صورت ہے جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قبل منی الکلمات التي عرضت على عمی, جس نے مجھ سے وہ کلمہ قبول کر لیا, جس نے مجھ سے وہ کلمہ پڑھ لیا جو میں نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے سامنے پیش کیا تھا, فردہا فہی لہ نجاتن, اور اس نے وہ کلمہ نہیں پڑھا, تو جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا اس کے لیے کیا ہے نجات جی. یہ ہے حدیث مبارکہ کا خلاصہ, اور تشریح کلمہ توحید نجات کا ذریعہ ہے, اور جس کی تفصیل یوں آئی کہ صحابہ کو غم اور پریشانی ہوئی, ان میں حضرت عثمان بن عفان بھی تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور ہم نجات کا راستہ نجات کی بات نہ پوچھ سکے جی. تو جس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا تھا جی جی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اس سوال کے جواب یوں دیا تھا کہ جس نے مجھ سے وہ کلمہ لے لیا جو کلمہ میں نے اپنے چچا ابو طالب کے سامنے پیش کیا تھا اور انہوں نے اس کو نہیں پڑھا, جس نے مجھ سے وہ کلمہ لے کر پڑھ لیا اس کے لیے نجات, یعنی کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جی. یہ ہے حاجی صاحب, چونکہ کتاب الایمان چل رہا ہے تو اس میں بنیادی چیز کیا ہے کلمہ طیبہ ہے یا کلمہ شہادت, اس کے فضائل اور اس کی مضبوطی اور بنیاد کو بتایا جا رہا ہے کہ بنیادی چیز عقیدہ ہے. جی جی. جبکہ صدق دل اور اقرار لسان سے یہ بات ظاہر کر دے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے نجات لکھی جا چکی ہے جی, چاہے اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے سزا ہو, لیکن ایک نہ ایک دفعہ وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ضرور چلا جائے. جی جی بالکل. اب یہاں ایک بحث ہے جو قرآن عظیم میں بھی آتا ہے اور حدیث مبارکہ بھی آپ نے پڑھ لی, قرآن عظیم 19 میں 20 میں اس بارے میں آ جائے گا. جی جی. حضرت ابو طالب کے ایمان کے بارے میں جی. تو اب اس میں جمہور کا یہی ہے کہ اللہ معاف فرمائے کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے جی جی. اور بلکہ حضرت عمر فاروق یا حضرت کیا ہے جی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو یہاں تک روایتیں ہیں کہ ان سے فرمایا تھا کہ مجھے ان کے ایمان لانے میں زیادہ خوشی بنسبت میرے اپنے باپ کے ایمان لانے کے مقابلہ میں. وہ کیسے کہ ان کے ایمان لانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ خوشی ہوتی ہے. جی جی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی صحابہ کی خوشی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غم صحابہ کا غم تھا جی. جی بالکل.
اچھا، اس طرح حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ بخاری شریف میں کہ قیامت والے دن سب سے ہلکا جو عذاب دیا جائے گا جہنم میں میرے چچا ابو طالب کو ہوگا، جہنم کی جوتی پہنائی گئی جس سے ان کے دماغ کھولے گا، اللہ معاف فرمائے جی۔ اور ابھی اب اللہ کا معاملہ ہے جی، ہم تو اس میں مسلمان کو اور امتی کو کلمہ گو کہ اس میں کسی قسم کا عمل دخل یا کوئی جو قرآن و حدیث نے بیان فرما دیا بس وہ حق اور سچ ہے، باقی مسلطیں حکمتیں وہی جانتا ہے۔ جی بالکل۔ ترجمہ دیکھیے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ان رجالت، ان من بے شک رجال من چند آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے، حین توفی جب کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو حزنوا علیہ وہ غمگین ہوئے، پریشان ہوئے، یعنی کیا ہے یہ رنجیدہ ہوئے، حتی کاد بعضهم یوسوسوا تو اتنے رنجیدہ ہوئے کہ بعض لوگوں کے بارے میں تو یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں شک و شبہ میں گرفتار نہ ہو جائے جی۔ یہاں تک آدمنا قریب ہو گیا تو بعض کے بارے میں وسوسے تو شک میں نہ چلا جائیں۔ قال عثمان، حضرت عثمان فرماتی ہیں کہتی ہیں کہ ان لوگوں میں وکنت بعضهم اور میں بھی انہی میں تھا جی۔ فبین انا جالس میں بیٹھا ہوا تھا، مر علی عمر مر من گزری علی میرے پاس سے حضرت عمر وسلم اور انہوں نے سلام کہا مجھے تو اچھا جب مجھ کو سلام کہا تو فلم اشعر به کہتے حواس باختہ ہونے کی وجہ سے مجھے پتہ نہ چلا یعنی میں اتنا غم میں پریشان تھا، فلم اشعر به مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ جی جی۔ فاشتکا عمر الی ابی بکر، حضرت عمر نے جا کر یہ میری شکایت ابو بکر سے کی جی۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہو کر میرے پاس دونوں تشریف لائے جی۔ ثم اقبل من آئے حتی سلم یہاں تک تو دونوں نے مجھے سلام کہا جميعا اکٹھا۔ فقال ابو بکر، ساتھ ہی حضرت ابو بکر نے یہ بھی فرمایا کہ مجھ سے کہا کہ کیا ہے جی ما حملک علی اللہ ترد، تجھے کس چیز نے یعنی کیا ہے ابھارا ہے یا تجھے کس چیز نے آمادہ کے اس بات پر کہ تو نے اپنے بھائی حضرت عمر کے سلام کا جواب نہیں دیا جی۔ اچھا تو قل تو میں نے کہا ما فعل تو میں نے تو اس طرح نہیں کیا کہ میں نے سلام کا جواب نہ دیا ہو۔ جی جی۔ تو حضرت عمر فوراً بولے بلا واللہ لقد فعلت، اللہ کی قسم آپ ایسا کر چکی ہیں کہ آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ قال قلت، پھر حضرت عثمان پھر بولے کہ میں نے کہا اللہ کی قسم ما شعرت انک مرضت، مجھے تو معلوم تک نہیں ہوا اور مجھے پتہ تک نہیں چلا کہ آپ میرے پاس سے گزرے ہیں، ولا سلمتا اور تو نے مجھے سلام نہیں کہا۔ قال ابو بکر صدیق رضی اللہ صدق عثمان، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اے عمر عثمان سچ کہہ رہی ہیں کہ ان کو آپ کا سلام کا پتہ نہیں چلا جی۔ اچھا کیوں قد شغلک عن ذالک امر، صدق عثمان تحقیق مشغول کر رکھا کسی بات نے ان کو سلام کا جواب دینے سے جی جی، یعنی کسی بات نے مشغول کر رکھا ہوگا تو اس لیے اسلام۔ فقلت اجل، میں نے کہا جی ایسے ہی تھا جی۔ حضرت عثمان کہتے میں نے کہا ایسے ہوا۔ قال حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ما ہوا، وہ کیا بات ہے جس نے آپ کو مصروف رکھا اور خبر تک نہ ہونے دیا سلام کی؟ تو قل تو میں نے کہا توفى اللہ تعالی نبیہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دے دی ہے، قبل پہلے اس سے کہ ان نسألہ کہ ہم آپ سے پوچھ لیتے ان نجات هذا الامر اس بات کے نجات کی جی۔ قال ابو بکر نے فرمایا قد سألته عن ذلك، میں اس بارے میں پوچھ چکا ہوں جی۔ جب میں نے یہ بتایا تو فقمت الیہ تو جلدی کھڑے ہوئے حضرت عثمان میری طرف، وقلت میں نے کہا لہو یا میں کھڑا ہوا حضرت ان کے ابو بکر کی طرف اور میں نے کہا ان سے بھی ابھی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، انت حق بہا، آپ ہی اس کا زیادہ لائق تھے اور حق رکھتے تھے کہ آپ یہ بات پوچھ لیتے اور آپ نے واقعتاً پوچھ بھی دی ہے جی۔ جی۔ قال ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ، یعنی آپ بتایا کہ میں نے پوچھا کیا ہے؟ اللہ کے رسول ما نجات هذا الامر، اس بات کی نجات، اس معاملے میں نجات کی صورت کیا ہے جی؟ تو
قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قابلہ من منا جس نے قابلہ قبول کر لیا مان لیا منی منا مجھ سے کلمہ کا کلمہ اللہ کی ہو ارستو علی ابنی جو میں نے پیش کیا اپنے چچا ابو طالب پر فرد دہا اور اس نے اس کو کیا کر دیا جی واپس لوٹا دیا رد کر دیا یعنی اس کو قبول نہیں کیا فہی لہو نجات پس وہ کلمہ کیا ہے نجات والا ہے جی جی تو یہ ہے جی کلمہ توحید کی فضیلت ہے جی جس کے پڑھنے پر ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ اپنی جنت کی نعمتیں اپنے مسلمان بندوں کو عطا فرمائیں گے جی چلیں جی لغت صدق اللہ العظیم